السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ صبیحہ تنویر اور آپ سب کا دل سے خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے ایمان افروز سفر پر جو صرف ایک نبی کی داستان نہیں بلکہ صبر، توکل اور قربانی کی زندہ مثال ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن سے، جہاں وہ تنہا حق کی تلاش میں نکلے، بتوں کو توڑا، آگ میں ڈالے گئے اور پھر رب کے حکم سے محفوظ ہو گئے۔ پھر ہم دیکھیں گے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی قربانی، آب زمزم کا ظہور، صفا و مروہ کی دوڑ اور آخر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ کہانی صرف سننے کی نہیں، ایمان کو جگانے کی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں بلکہ ایک ایسی عظیم ہستی کی ہے جس کا ہر قدم قربانی، ایمان اور وفا کی علامت ہے۔ وہ بچپن سے حق کی تلاش میں نکلا، قوم کے خلاف اکیلے کھڑا ہوا، آگ میں ڈالا گیا مگر جل نہ سکا۔ جس نے اپنے بیٹے کو تنہا ویرانے میں چھوڑا اور جب اللہ کا حکم آیا تو دل تھام کر کہا، بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آج ہم جانیں گے بت شکنی سے لے کر صفا مروہ کی دوڑ تک، قربانی کے امتحان سے لے کر زمزم کی برکتوں تک، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری تک کا پورا سفر۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان کا چراغ ہے جسے دیکھ کر ہر دل پکار اٹھتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم نبی کی، ایک ایسے نوجوان کی جس نے تنہا پوری قوم کا سامنا کیا، جس نے بتوں کو توڑا، آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رب سے کہا، میں اس رب کو مانتا ہوں جو سورج، چاند، ستاروں کا خالق ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرتا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ ان کے والد بھی بت بناتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے سوچنے والے، سمجھنے والے انسان تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا، تم لوگ ایسے پتھروں کی کیوں پوجتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں؟ قوم نے مذاق اڑایا مگر ابراہیم علیہ السلام نے ہار نہ مانی۔ ایک دن انہوں نے سب بت توڑ ڈالے، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا یہ کس نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، شاید اس بڑے بت نے توڑا ہو، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم نے کہا، تم جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، تو پھر تم کیوں انہیں پوجتے ہو؟ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بڑی آگ جلائی گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا۔ اللہ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ہجرت کی، انہوں نے فلسطین، شام اور مصر کا سفر کیا۔ اسی سفر میں ان کی شادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی، جو مصر کے بادشاہ کے محل سے آزاد ہو کر انہیں دی گئی تھی۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کے وادی میں آئے، جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ پانی، نہ انسان۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا ہمیں یہاں اللہ کے حکم پر چھوڑا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب پانی ختم ہو گیا،
حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان دوڑنے لگی، ایک پہاڑ سے دوسرے تک 7 بار۔ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کے پاس زمین سے پھٹنے لگی اور وہاں سے آب زمزم نکل آیا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی جو آج تک جاری ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ وہ میدان مینا پہنچے، چاقو چلایا مگر چاقو نہ چلا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور ایک جنتی دمبا قربانی کے لیے نازل ہوا۔ وقت گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت دی گئی۔ فرشتے آئے اور کہا، اللہ تمہیں اسحاق علیہ السلام عطا کرے گا، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو بھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حیران ہوئے، کیا اس عمر میں اولاد؟ فرشتے بولے، یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ جو چاہے کرتا ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل سفر، بتوں سے بغاوت، آگ سے سلامتی، تنہائی میں یقین، قربانی میں کامیابی اور دعاؤں میں بشارتیں۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، اللہ پر توکل، صبر اور قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ امید ہے آج کا یہ روح پروار واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہوگا اور آپ کے ایمان کو تازہ کر گیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ صبر، یقین اور قربانی کا سفر ہمیشہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حافظ صبیحہ تنویر۔ ملتے ہیں ایک نئے روشن سبق کے ساتھ اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔